کلپ نمبر 1175۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 سے 54 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم واللہ لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو۔ بے شک یہ بات نبی کو ایذا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ذکر کی ہیں، ان میں سے دو روایات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اور ولیمے کی عام دعوت فرمائی تو لوگ جماعت کی صورت میں آتے اور کھانے سے فارغ ہو کر چلے جاتے تھے۔ آخر میں 3 صاحب ایسے تھے جو کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے رہ گئے اور انہوں نے گفتگو کا طویل سلسلہ شروع کر دیا۔ بہت دیر تک ٹھہرے رہے۔ مکان تنگ تھا تو اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوئی اور حرج واقع ہوا کہ وہ ان کی وجہ سے اپنا کام کاج کچھ نہ کر سکے۔ رسول کریم علیہ السلام اٹھے اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجروں میں تشریف لے گئے، اور جب دورہ فرما کر تشریف لائے تو اس وقت تک یہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ حضور اکرم علیہ السلام پھر واپس ہو گئے تو یہ دیکھ کر وہ لوگ روانہ ہوئے۔ تب حضور اقدس علیہ السلام دولت سرائے میں داخل ہوئے اور دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نمبر 2، مسلمانوں سے کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے کھانے کے وقت کا انتظار کرتے رہتے تھے، پھر وہ آپ کے حجروں میں داخل ہو جاتے اور کھانا ملنے تک وہیں بیٹھے رہتے، پھر کھانا کھانے کے بعد بھی وہاں سے نکلتے نہ تھے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھروں میں یوں ہی حاضر نہ ہو جاؤ، بلکہ جب اجازت ملے، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہوا کرو، اور یوں بھی نہ ہو کہ خود ہی میرے حبیب علیہ السلام کے گھر میں بیٹھ کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت ان کی بارگاہ میں حاضری کے احکام اور آداب کی مکمل رعایت کرتے ہوئے ان کے مقدس گھر میں داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو وہاں سے چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کر باتوں سے دل بہلاتے رہو۔
کیونکہ تمہارا یہ عمل اہل خانہ کی تکلیف اور ان کے حرج کا باعث ہے۔ بے شک تمہارا یہ عمل گھر کی تنگی وغیرہ کی وجہ سے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دیتا تھا، لیکن وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور تم سے چلے جانے کے لیے نہیں فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حق بیان فرمانے کو ترک نہیں فرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو۔ آیت کے شان نزول سے متعلق 2 روایات اوپر ذکر ہوئیں، یہاں مزید 2 روایات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے مناصع کی طرف نکلا کرتی تھیں، اور وہ بہت کشادہ ٹیلا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ ازواج مطہرات سے پردہ کروائیے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا قد اونچا تھا، عشاء کے وقت باہر نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک انہیں دیکھ لیا اور آواز دی، اے حضرت سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ یہ بات کہنے سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ پردے کا حکم دے دیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرما دی۔ حدیث نمبر 2 بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں نیک اور فاجر دونوں طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، تو اگر آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم فرما دے تو بہت بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت نازل فرما دی۔ آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میرے حبیب علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، باتیں کرنے کے لیے وہاں بیٹھے نہ رہنا، اور پردے کے پیچھے سے مانگنا تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، کیونکہ اس صورت میں وسوسوں اور بیہودہ خیالات سے امن رہتا ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دینا اور ان کے وصال ظاہری کے بعد ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا سخت گناہ ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بہت بڑی عظمت عطا فرمائی اور آپ کی حرمت ہر حال میں واجب کی ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کے بارے میں تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ عز و جل سب کچھ جانتا ہے اور وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔